السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے میں آپ کو سبق نمبر 5 کے بارے میں بتایا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 6 کے بارے میں آپ کو ترجمہ کرانے والے ہوں، اور حرف جر کے تعلق سے، کیونکہ حرف جر جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو مجرور کہتے ہیں، اور یہ حرف جر جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کے آخری والے حرف پر زیر دیتے ہیں۔ جیسے آئیے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، جیسے البیتو کے مطلب ہوتا ہے گھر۔ البیتو کے مطلب ہوتا ہے گھر۔ آپ پھر نیچے دیکھیں، فل بیت گھر میں۔ اب اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اس پر دیکھیں، یہ حرف جار ہے، فی، میں، الا، یہ سب حرف جار ہے، اور یہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کے آخری والے حرف کو زیر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں البیتو، یہاں پر تے پر پیش آیا ہے، لیکن یہاں پر تے کے نیچے زیر آیا ہے، تو اس میں دو فرق ہے، اور ایک فرق اور ہے معنی میں۔ البیتو کے مطلب ہوتا ہے گھر، صرف گھر، اور فی البیت گھر میں۔ فی کے معنی ہوتا ہے میں، البیت کے معنی ہوتا ہے گھر۔ فی البیت گھر میں۔ پھر آگے آپ دیکھیں المدرسۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے المدرسۃ معنی مدرسہ۔ اب اس میں فی المدرسۃ، اس میں بھی دیکھیں کہ یہ حرف جار جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کے آخری والے حرف کو زیر دیتے ہیں۔ جیسے فی المدرسۃ، اس کے آخری والے حرف کو دیکھیں آپ، یہاں پر زیر ہے فی المدرسۃ، تو اس کا معنی ہوگا فی کے معنی ہوتا ہے میں، المدرسۃ کے معنی ہوتا ہے مدرسے۔ فی المدرسۃ مدرسے میں۔ اب نیچے دیکھیں الفرس گھوڑا، الفرس گھوڑا، علی الفرس یہاں پر بھی آپ دیکھیں زیر آیا ہے، علی الفرس گھوڑے پر۔ الجمل کے معنی ہوتا ہے اونٹ، علی الجمل اونٹ پر۔ علی کے لگنے پر، حرف جر کے لگنے پر آخری والے حرف پر زیر آیا ہے، علی الجمل اونٹ پر۔ المیدانوں کی مطلب ہوتا ہے میدان، المیدان۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں المیدان، الا معنی ہوتا ہے تک، المیدان معنی میدان، المیدان میدان تک۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں جا رہے ہیں، اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ اس کا جواب دیں گے المسجد، میں مسجد تک جا رہا ہوں۔ آپ الا معنی دیکھیں، الا معنی تک ہوتا ہے۔ آپ البیت گھر تک، المیدان میدان تک، المدرسۃ مدرسے تک، آپ الا کے آگے کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں المسجدوں کے معنی ہوتا ہے مسجد، المسجدوں کے معنی ہوتا ہے مسجد۔ المسجد مسجد تک۔ الولدو کے معنی ہوتا ہے لڑکا، اور للوالد لے حرف جار ہے، یہاں پر حرف جار کی وجہ سے یہ آخری والے حرف پر زیر آیا، للوالد لڑکے کے لیے۔ الوالدو کے معنی ہوتا ہے باپ، للوالد لام حرف جار ہے، تو دیکھیں للوالد لام کے معنی ہوتا ہے لیے، للوالد باپ کے لیے۔ اس کے بعد پھر آپ آگے دیکھیں البیتو کے معنی ہوتا ہے گھر، البیتو کے معنی ہوتا ہے گھر۔ من البیت، من معنی سے، بیت معنی گھر، من البیت گھر سے۔ آپ کوئی پوچھے کہاں سے، تو آپ من البیت گھر سے، من المسجد مسجد سے، من المدرسۃ مدرسے سے، من السوق بازار سے، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں المدرسۃ مدرسہ، من المدرسۃ مدرسے سے۔ من کے معنی ہوتا ہے سے، آپ اپنے ذہن میں بیٹھائیں کہ فی کے معنی ہوتا ہے میں، علی معنی ہوتا ہے پر، الا معنی تک، لام معنی لیے، من کے معنی ہوتا ہے سے۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں فی القرآن قرآن میں، فی القرآن قرآن میں،
فیم کے معنی ہوتا ہے میں، من اللہ، من معنی سے، اللہ معنی اللہ سے، من اللہ اللہ سے، من البیت۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ من معنی سے ہوتا ہے، من البیت گھر سے، الی المسجد الی معنی تک، مسجد کے معنی ہوتا ہے مسجد، الی المسجد مسجد تک، الی المیدان الی معنی تک، میدان معنی میدان، الی المیدان میدان تک، فی اللعیب فی اللعیب، فی کے معنی ہوتا ہے میں، لعیب کے معنی ہوتا ہے کھیلنا، فی اللعیب کھیل میں، فی اللعیب کھیل میں، للہ لام کے معنی ہوتا ہے لیے، للہ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للولد للولد لڑکے کے لیے، علی الولد باپ پر، اعلیٰ معنی ہوتا ہے پر، والد معنی باپ، علی الوالد باپ پر۔ نوٹ، لام لگانے کی کافی مشق کرائی جائے، الف لام والے اسم پر لام لگانے سے الف میں حمزہ گر جاتا ہے۔ اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کرنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں ترجمہ کس طرح کا۔ مدرسے میں، کہاں؟ مدرسے میں، مدرسے کی عربی ہوتا ہے مدرسہ، مدرسے میں، مدرسے کی عربی ہوتا ہے مدرسہ، اور فی معنی ہوتا ہے میں۔ ایک آنا میں، آنا کے مطلب بھی ہوتا ہے میں، اور فی کے معنی بھی ہے۔ آپ دونوں یاد رکھیں کہ آنا کے مطلب بھی ہوتا ہے میں، اور فی معنی بھی میں ہوتا ہے۔ تو میں کیا بنوں گا؟ فل مدرستے، فل مدرستے مدرسے میں، گھر میں، گھر کی عربی البیت معنی گھر، میں کی عربی فی معنی میں، گھر میں، فل بیت گھر میں، میدان سے، میدان سے۔ تو پہلے ہم میدان کی عربی جانتے ہیں، میدان کی عربی میدان، اور سے من معنی سے، من المیدان، من المیدان۔ پھر دیکھیں مدرسے سے، مدرسہ سے، من کے معنی ہوتا ہے سے، مدرسہ کی عربی مدرسہ، من المدرستے، من المدرستے۔ گھوڑے پر، الفرس کن کے معنی ہوتا ہے گھوڑا، اعلیٰ معنی پر، الفرسون کے معنی ہوتا ہے گھوڑا، اعلیٰ معنی پر، علی الفرس گھوڑے پر، اونٹ پر، اونٹ کی عربی ہوتا ہے الجمل معنی اونٹ، اعلیٰ معنی پر، علی الجمل، علی الجمل اونٹ پر۔ علم کے لیے، علم کے لیے، للعلم، للعلم لام کے معنی ہوتا ہے لیے، للعلم علم کے لیے، دین کے لیے، للدین دین کے لیے۔ اس کے بعد گھر تک، گھر تک اعلیٰ معنی تک، گھر کی عربی ہوتا ہے بیت، علی البیت گھر تک، قیامت تک، علی القیامت قیامت کی عربی ہوتا ہے قیامت، اعلیٰ معنی تک، علی القیامت گھر سے مدرسے تک، گھر کی عربی البیت معنی گھر، من معنی سے، مدرسہ کی عربی مدرسہ تو، اعلیٰ معنی تک، گھر سے مدرسے تک، من البیت علی المدرسۃ گھر سے مدرسے تک۔ گدھا، الحمار معنی گدھا، چھوٹے سے بڑے تک، چھوٹے سے بڑے تک۔ چھوٹے کی عربی صغیر معنی چھوٹا، من معنی سے، بڑے کی عربی کبیر، اعلیٰ معنی تک، من الصغیر علی الکبیر، من الصغیرۃ علی الکبیرۃ۔ اس کے بعد پھر دیکھیں اول سے آخر تک، من معنی سے، من الاول علی الاخر، من الاول علی الاخر، اول سے آخر تک۔ درخت پر، اعلیٰ معنی پر، الشجر معنی درخت، علی الشجر درخت پر۔ کھیل میں، فی اللعیب کھیل میں۔ اس کے بعد دیکھیں پھول، الزہر کے معنی ہوتا ہے پھول، کھیل کے لیے، للعیب دیکھیں آپ، کھیل کے لیے، کھیل، اللعیب معنی کھیل ہوتا ہے، لام کے معنی ہوتا ہے لیے، للعیب کھیل کے لیے۔ بندر، القرد معنی بندر، کتا، القلب معنی کتا، اللہ پر، علی اللہ اللہ پر، اللہ معنی پر ہوتا ہے، اللہ کی عربی اللہ، علی اللہ اللہ پر۔ اس کے بعد آگے دیکھیں حرکت لگاؤ اور لکھو اور پڑھو۔ اس کو اپنے کاپی میں آپ کو لکھنا ہے اور اس کو ساتھ ہی ساتھ میں پڑھنا بھی ہے۔ تو ہم کیسے
حرکت لگائیں گے، آئیے اس کی تعلق سے میں آپ کو بتاؤں۔ جسے آپ دیکھیں فی حرف جار ہے تو فی القرآنی، آپ اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس پہ حرف جار موجود ہے، تو فی القرآن، قرآن میں، علی اللہ، علی حرف جار ہے، علی اللہ، اللہ پر، الدرس، الدرس، اب دیکھیں اس پر، الدرس کے معنی ہوتا ہے سبق، الدرس معنی سبق۔ اب اس کو الدرس نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے شروع میں الف اور لام لگا، اور جس لفظ پر الف اور لام آتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اب اس پہ دیکھیے حرف جار ہے، للعالم، عالم کے لیے، للعالم، عالم کے لیے، اسلام، اسلام معنی اسلام، من المسجد، من معنی سے، المسجد کی معنی ہوتا ہے مسجد، من المسجد، مسجد سے، الدین، الدین، آپ دیکھیں اس پر بھی الف لام لگا ہے اور اس پر تنوین نہیں، جس لفظ کے شروع میں الف اور لام آتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے۔ الدینوں کے معنی ہوتا ہے دین، للرسول، للرسول، رسول کے لیے، من الزہر، من الزہر، من معنی سے، زہر کے معنی ہوتا ہے پھول، پھول سے، الشجر معنی ہوتا ہے الشجر، الشجر کے معنی ہوتا ہے درخت، اس پر الف لام لگا ہے، اس پر تنوین نہیں ہے کہ الشجر پڑھا جائے گا، تو الشجر کے معنی ہوتا ہے درخت۔ الی البیت، الی معنی تک، البیت معنی گھر، الی البیت گھر تک، فی الجنت، فی کے معنی ہوتا ہے میں، جنت کی عربی ہوتی ہے جنت، فی الجنت، جنت میں، علی الجمل، علی الجمل، علی معنی پر، الجمل کے معنی ہوتا ہے اونٹ پر، للفرس، لام کے، للفرس، لام کے مطلب ہوتا ہے لیے، فرس کے معنی ہوتا ہے گھوڑا، للفرس، گھوڑے کے لیے، حمار معنی گدھا، حمار معنی گدھا، للعیب، للعیب، اس کا مطلب ہوتا ہے للعیب، کھیل کے لیے، للعیب، کھیل کے لیے، من القبیر، من معنی سے، کبیر معنی بڑا، من القبیر، بڑے سے، للصغیر، چھوٹے کے لیے، لام کے معنی لیے، صغیر معنی چھوٹا، چھوٹے کے لیے، الرجل، علی معنی پر، الرجل معنی آدمی، آدمی پر، قلب معنی کتا۔ آپ اس سبق کو یاد کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی کتاب آپ کو پڑھنی ہے تو آپ کمنٹ میں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کی ویڈیو بنائی جائے گی۔ میرے پڑھنے میں اور پڑھانے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی مولا اپنے فضل سے معاف فرمائے۔